اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں۔ آپ کی درسی کتاب انوار التنزیل و اسرار التاویل، جسے آپ بیضاوی شریف کے نام سے جانتے ہیں، یہ کتاب میرے حصے میں آئی ہے۔ چونکہ یہ کتاب علم تفسیر میں ہے، اس لیے کتاب شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں تمہیدی طور پر عرض کرنا چاہوں گا۔ نمبر 1، علم تفسیر کہتے کسے ہیں؟ نمبر 2، علم تفسیر کا موضوع کیا ہے؟ اور نمبر 3، علم تفسیر کی غرض و غایت کیا ہے؟ اور نمبر 4، بیضاوی شریف کے مصنف کون ہیں؟ ان کا علمی معیار کیا ہے؟ اور تفسیر کی کتابوں کے بیچ ان کی اس تصنیف کا رتبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں علم تفسیر کی اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ تعریف پیش کرنا چاہوں گا جمہور علماء نے علم تفسیر کی جو تعریف کی ہے۔ جمہور علماء کے مطابق تفسیر کسے کہتے ہیں؟ ہوا علم باصول یعرف بہا معانی کلام اللہ علی حسب الطاقت البشریہ۔ علم تفسیر ایسے اصول کا علم ہے جس کے ذریعے انسانی سکت اور طاقت بھر اللہ کے کلام کے معانی کی معرفت ہو۔ تفسیر کے ساتھ ایک اور لفظ کا ذکر عموماً ہوتا ہے، اور وہ لفظ ہے تاویل۔ تفسیر و تاویل ایک ساتھ کبھی کبھار بولے بھی جاتے ہیں۔ تفسیر اور تاویل کے بیچ کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں علماء کے 4 اقوال ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ دونوں ہم معنی ہیں، جبکہ امام راغب اصفہانی تفسیر اور تاویل کے درمیان 2 اعتبار سے فرق کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تفسیر کا استعمال الفاظ میں اور مفردات میں ہوتا ہے، جبکہ تاویل کا استعمال معانی اور جملوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا فرق یہ کرتے ہیں کہ تفسیر عام ہے، تفسیر کتب الہیہ کی بھی ہوتی ہے اور غیر کتب الہیہ کی بھی ہوتی ہے، لیکن تاویل یہ کتب الہیہ کے ساتھ خاص ہے کہ تاویل کتاب اللہ میں ہوتی ہے، غیر کتاب اللہ میں نہیں ہوتی۔ حضرت ابو منصور ماتریدی کے عقائد کے سلسلے میں ہمارے وہی امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس میں قطعی طور پر اللہ رب العزت کی مراد معلوم ہو جائے اسے تفسیر کہتے ہیں، اور
اللہ کے کسی کلام کے اندر مختلف معانی کے احتمالات ہوں تو ان متعدد احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کو ترجیح دے دینا بنا قطعی فیصلہ کے اسے تاویل کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جن چیزوں کا تعلق روایت سے ہو اسے تفسیر کہتے ہیں، اور جن چیزوں کا تعلق درایت سے ہو اسے تاویل کہتے ہیں۔ یہ ہو گئی پہلی چیز۔ تفسیر کا موضوع قرآنی آیات ہیں اور اس حیثیت سے ہیں کہ ان سے معانی سمجھے جا رہے ہیں۔ علم تفسیر کی غرض و غایت کیا ہے؟ ظاہر ہے جتنے بھی علوم دینیہ ہیں سب کی غرض و غایت ایک ہی ہے، اور وہ غرض و غایت کیا ہے؟ سعادت دارین، دنیا میں بھی نیک بخت ہونا اور آخرت میں بھی نیک بخت ہونا۔ تین چیزیں آپ کو معلوم ہو گئیں: علم تفسیر کی تعریف، علم تفسیر کا موضوع، اور علم تفسیر کی غرض و غایت۔ اب اختصار کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں صاحب بیضاوی کے حالات ذکر کر رہے ہیں۔ بیضاوی کے مصنف کا نام عبداللہ ہے، ان کا لقب ناصر الدین ہے اور کنیت ابو الخیر ہے۔ شیراز میں ایک گاؤں بیضا ہے جہاں کے آپ رہنے والے ہیں، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو بیضاوی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، زاہد تھے، صوفی تھے، اور مسلک کے اعتبار سے یہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد تھے، مگر متعصب اور متشدد نہیں تھے۔ ملک شیراز میں یہ قاضی القضات کے عہدے پر فائز تھے۔ کسی بنا پر ان کو معزول کر دیا گیا تھا۔ معزول ہو جانے کے بعد ایک شہر میں داخل ہوئے جس کا نام تبریز تھا۔ وہاں کے مناظر و احوال کا مشاہدہ کیا۔ اتفاقاً ایک عالم کی مجلس درسی میں پہنچے جو وزیر صاحب کی صدارت میں منعقد تھی، اور جا کر لوگوں کے پیچھے اس طرح بیٹھ گئے کہ کسی کو خبر نہ ہوئی۔ درس کے دوران مدرس نے ایک اعتراض کیا۔ گمان یہ تھا کہ حاضرین میں سے کوئی آدمی اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ مدرس کا مطالبہ یہ تھا کہ اعتراض کی تفصیل اور اس کا جواب دونوں نقل کیا جائے، اور اگر دونوں چیزیں نہ ہو سکیں تو کم از کم اعتراض کی تفصیل ہی کر دی جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اعتراض ہی دوہرا دیا جائے۔ قاضی صاحب مدرس کی بات خاموشی سے سن رہے تھے۔ ابھی مدرس کا کلام ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ قاضی صاحب نے اعتراض کا جواب دینا شروع کر دیا۔ استاذ برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا، تمہارا جواب میں اس وقت تک نہیں سن سکتا ہوں جب تک کہ تم اعتراض کو دوہرا نہ دو۔ قاضی صاحب نے یہ سن کر کہا کہ حضور، آپ کے اعتراض کا بے لفظ ہی اعادہ کروں یا اس کا مفہوم نقل کر دوں؟ استاذ نے کہا کہ بے لفظ ہی کر دو۔ قاضی صاحب نے بے لفظ ہی اس اعتراض کو دوہرا دیا، پھر اس کا حل پیش کر دیا۔ حل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دے دیا، اور یہ بھی بتلایا کہ حضور والا، آپ کے اعتراض کی ترتیب میں یہ خلل ہے، اور پھر اپنی طرف سے
مدرس پر ایک اعتراض کر کے ان سے جواب کا مطالبہ کیا، لیکن مدرس کے اوپر اس اعتراض کا جواب دشوار ہو گیا۔ وزیر اس مجلس میں موجود تھے، حیرت کی نظر سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جب وزیر کو یہ یقین ہو گیا کہ مدرس اس اعتراض کا جواب نہیں دے سکیں گے تو وہ قاضی صاحب کے کمال کا معترف ہو گیا۔ چنانچہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قاضی صاحب کو اٹھا کر اپنے قریب کر لیا اور پوچھا، مننت ومن این؟ قاضی صاحب نے فرمایا کہ میں قاضی ہوں، بیضا کا رہنے والا ہوں، لیکن عہدہ قضا سے مجھ کو معطل کر دیا گیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پھر مجھ کو میرے سابقہ عہدے پر فائز کر دیا جائے۔ وزیر نے فوراً ان کو عہدہ قضا دے دیا اور خلعت شاہی پہنا کر واپس کر دیا۔ بعض لوگوں نے اس واقعے میں تھوڑی سی تفصیل کی ہے کہ قاضی صاحب اس وزیر کے ملازم رہ گئے اور زمانے دراز تک رہے، مگر دلی تمنا یہ تھی کہ قاضی القضات بنوں۔ چنانچہ موقع پا کر ایک بزرگ شیخ محمد ابن محمد کتحسانی سے سفارش کی درخواست کی۔ بزرگ نے آ کر وزیر کے پاس سفارش اس انداز میں کی کہ بیضاوی عالم فاضل آدمی ہیں، تمہارے ساتھ شریک جہنم ہونا چاہتے ہیں، یعنی قاضی بننا چاہتے ہیں۔ شیخ کی اس بات سے قاضی صاحب بہت متاثر ہوئے اور تمام دنیاوی مناصب کو ترک کر کے تا زندگی شیخ کی خدمت میں مصروف رہے اور انہی کے ایما پر یہ تفسیر بھی لکھی، اور جب وفات ہوئی تو شیخ ہی کے پاس مدفون ہوئے۔ حضرت قاضی بیضاوی کی وفات کب ہوئی، اس سلسلے میں مورخین کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ کا وصال سن 641 ہجری میں ہوا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کا وصال سن 685 ہجری میں ہوا۔ تاریخ وفات میں تو یہ اختلاف ہے، لیکن تاریخ ولادت کے تعلق سے کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اب اخیر میں قاضی صاحب کی تفسیر کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قاضی صاحب نے اپنی اس تفسیر میں 3 چیزوں کا لحاظ رکھا ہے۔ نمبر 1 حکمت و کلام کا، نمبر 2 لغت و معنی و بیان کا، نمبر 3 اشتقاق و حقائق و لطائف کا۔ حکمت و علم کلام تو امام رازی کی تفسیر کبیر سے ملخص کر کے لے لیا، معنی بیان لغت علامہ زمخشری کی تفسیر کشاف سے ملخص کر کے لے لیا، اور اشتقاق و حقائق اور لطائف یہ امام راغب کی تفسیر، امام راغب اصفہانی کی تفسیر کی مرہون منت ہیں، اور بعض ایسی باتیں ہیں جو خود ان کی ذہنی پیداوار ہیں اور اس میں وہ منفرد ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ چند باتیں میں نے عرض کر دیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کل جب آپ گروپ میں میری تقریر سنیں تو سننے سے پہلے بیضاوی شریف کی عبارت کم از کم 15 سطر سرور دیکھ کے آئیں اور اپنی حد تک اسے سمجھ کر آئیں۔ انشاءاللہ اگلا بیان کل آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ والسلام۔